السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں، جس کا عنوان ہے نماز محمدی، ارکان، شروط، سنن اور واجبات، اس دورے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم اس دورے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے اور نماز سے متعلق اہم چیزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہونے والی عام غلطیوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس دورے میں سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا سورہ ذاریات کی آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ لوگوں کو اسی بات کا تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء تمام چیزوں سے کٹ کر کے، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے، تمام لوگوں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک اللہ کو منانے کے لیے لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا تو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگ نماز قائم کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ پابندی کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ، وقت کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کریں، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسلام کی اہم عبادتوں کی پابندی کرنا، یہی تو دین ہے، اس کے علاوہ دین کا تصور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی، اور ان عبادات میں سب سے اہم عبادت پنج وقتہ نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ تو یہ پنج وقتہ نمازیں پڑھنی ہم سب کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی شخص اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا دار و مدار ہے اس پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سے جو دوسری اہم چیز ہے شہادتین کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز اسلام کا ستون ہے، اسلام کا پلر ہے، ایمان کا ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر کسی بھی شخص کے اسلام اور ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ لیکن جب ہم نمازوں کی پابندی کرنے جائیں، ہم نمازوں کو ادا کرنے جائیں، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم اور ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اس بات کے تعلق سے بہت محتاط ہو جانا چاہیے کہ جب تک عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہیں کی جائے گی، تب تک وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1618 ہے یا 1718 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے لیکن اس دین کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، فہو رد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل مردود ہے۔ یعنی اگر کوئی عبادت ہم انجام دیتے ہیں لیکن شریعت نے اس عبادت کو عبادت نہیں قرار دیا،
یا اس عبادت کی کیفیت قرار نہیں دیا تو وہ ساری عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مردود ہو جاتی. لہذا عبادتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو ہم اپنی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، ہم اپنے عقل و دماغ سے، ہم اپنے ذہن سے نہیں جان سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو لہذا اللہ خوش کیسے ہوگا، اللہ راضی کیسے ہوگا، وہ طریقہ بھی کون بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے، بغیر آپ کی رہنمائی کے اس کو انجام نہیں دیا جانا چاہیے. اس پر انسان اگر محنت کر بھی لے گا تو وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز بدعت میں شمار ہوگی اور اس کا وہ عمل مردود ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں اپنے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے طریقوں کے سیکھنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو مناسک ہیں اور حج کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگوں حج کیسے کرنا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، مجھ سے طریقہ سیکھو، نبی سے طریقہ سیکھو. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کا طریقہ سیکھا. بقیہ عبادات میں رمضان المبارک کے مسائل کے بارے میں ڈھیر ساری احادیث آپ کو ملیں گی، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کا روزہ محفوظ رہتا ہے، اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا؟ وجہ یہی ہے کہ روزہ اسی وقت روزہ ہوگا اور اسی وقت مقبول ہوگا جب روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے. لہذا یہ بہت اہم چیز ہے آج کے ماحول کے حساب سے بھی کہ ہم عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کریں اور اپنی طرف سے اپنی رائے، اپنی منطق، اپنے عقل سے کوئی بھی عبادت کا طریقہ ایجاد نہ کریں. نماز کے تعلق سے بھی بہت ضروری، لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی بھر سے نماز پڑھ رہے، 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں. نماز میں غلطیاں ہو جائیں تو وہ حیران پریشان رہتے ہیں کہ اب سجدے سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نماز میں سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کے بہت سارے شبہات، بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں. خواتین کا معاملہ بھی یہ ہے، خواتین بھی بہت سارے نماز کے مسائل کو نہیں جانتی، خاص طور پر اس وقت جب ہماری خواتین مسجدوں میں آتی ہیں تو امام کی اقتداء کیسے کرنی ہے، امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان کو نہیں آتی. حالانکہ عبادت میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. شہادتین کے بعد جو سب سے پہلی چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو اس کا طریقہ تو ہمیں پرفیکشن کے ساتھ، پورے اتقان کے ساتھ اور پوری پختگی کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ نہ آئے. تو اس وجہ سے مناسب سمجھا گیا کہ دورہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بھی خاص تنبیہ کی کہ نماز اسی طریقے کے مطابق پڑھو جس طریقے پر میں نے نماز پڑھ کر کے دکھائی ہے. چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 605 ہے. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم ابھی ایک عمر کے ہم نوجوان تھے. کچھ نوجوان افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے علم سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں اور 20 دن ہم نے قیام کیا.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. دیکھو 20 دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کیسا تبصرہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے اور رفیق تھے، یعنی لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے، لوگوں کے اوپر نرمی کرنے والے تھے. آپ سختی کرنے والے نہیں تھے، آپ کے یہاں تشدد نہیں پایا جاتا تھا، آپ بہت آسانی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے والے تھے. یہ تبصرہ ہے کس کا؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا. فلما ظن انه قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا اهلنا، فرماتے ہیں کہ جب 20 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب ہم لوگوں کو ہمارے گھروں کی یاد آ رہی ہے، ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے. نوجوان تھے، شادی شدہ افراد تھے، تو ایک حاجت محسوس ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت کو محسوس کیا. تو آپ نے کہا کہ آپ کو ایسا لگا کہ یہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا تو فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہ سألنا عمن ترکنا بعدنا، آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کون ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، کون لوگ آپ کے گھر میں ہیں. فاخبرناہ، کہتے ہیں کہ ہم نے ساری باتیں بتائی کہ ہمارے گھر میں یہ افراد موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کے لیے کہا اور چند نصیحتیں کی. آپ نے کیا فرمایا؟ ارجعوا الی اہلیکم، تم سب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. فاقیموا فیہم، اور جا کر کے ان کے درمیان رہو، اپنی بستی کے لوگوں کے درمیان رہو، وہاں پر اقامت کرو. وعلموہم، اور ان کو سکھاؤ، ان کو تعلیم دو. یعنی جو کچھ آپ نے 20 دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے 20 دن میں اسلام کے مبادیات کو سیکھا ہوگا، اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھا ہوگا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ سارے طریقے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جا کر کے لوگوں کو، اپنی بستی والوں کو، اپنے گھر والوں کو وہ طریقے سکھاؤ. وَمُرُوهُمْ، اور جو ہم نے حکم دیا ہے تم کو، وہ سارے حکم اپنے بستی والوں کو دو. فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ذکر کی، ان میں سے کچھ چیزیں یاد ہیں مجھے اور کچھ چیزیں یاد نہیں. جو چیزیں یاد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، کہ تم یہاں سے تو جا رہے ہو، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ گے، وہاں پر قیام کرو گے، تو وہاں تمہیں نماز پڑھنی، اور نماز کیسے پڑھو گے؟ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے بہت اہم ہے کہ جس طرح سے تم نے 20 دن میں میری نماز کو آبزرو کیا کہ میں کیسے قیام کرتا ہوں، کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے سجدہ کرتا ہوں، کیسے میں تشہد میں بیٹھتا ہوں، کیسے قومہ ہوتا ہے، کیسے قیام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں، ساری چیزیں جو آپ نے آبزرو کی ہیں، آپ اسی کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرنا. وجہ کیا ہے بولنے کی؟ بولنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جائے، ورنہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک شخص اذان دے دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرنے لگ جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پوری روایت بیان کرنے کا خلاصہ وہی ہے جو جملہ ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز جو ہے وہ محمدی نماز ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں مختلف قسم کی نمازیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حنفی نماز بھی ہے، شافعی نماز بھی ہے، حنبلی نماز بھی ہے، مالکی نماز بھی ہے، اور سارے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی تلقین اور تعلیم دیتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ جو طریقے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، وہ طریقے ایسے ہیں جو جنرل یعنی عمومی طور پر وہ طریقے صحیح ہیں، لیکن ہر امام کے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑی الگ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو نماز کا طریقہ بتایا نہیں، ان کے پاس جو دلائل آئے، ان کے پاس جو احادیث تھی اس کے مطابق وہ نماز کا طریقہ بتا دیتے. تو ہمیں بھی اسی طرح سے احادیث کو دیکھ کر کے ہی نماز کا طریقہ نکالنا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا خذوا الاحکام من حیث اخذوا، کسی کی تقلید مت کرو،
جہاں سے ان لوگوں نے احکام کو لیا ہے وہیں سے تم بھی حکم کو لو۔ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان لوگوں نے نماز کا طریقہ کہاں سے لیا؟ قرآن کریم انہوں نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھا، وہاں سے جو ان کو نماز کا طریقہ نکل کر کے آئے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ لہٰذا آج بھی ہم ان سے بھی سیکھیں گے اور احادیث کو بھی دیکھیں گے، احادیث کو ہم مقدم رکھیں گے، احادیث میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق ہمیں نماز اپنی بنانی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں جو قابل قبول اگر کوئی نماز ہے تو وہ نماز محمدی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ لہذا میں آپ کے سامنے نماز محمدی کیا ہے، میں نماز کا بالکل مفصل طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اور جو بھی طریقہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے بھی ذکر کروں گا، لیکن صرف حدیث کی کتاب کا اور حدیث کی نمبر کا حوالہ دینے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ پوری حدیث پڑھنا اور ایک ایک روایت کو پڑھنا ہر چیز کی دلیل کے لیے وہ ایک طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے، اور اتنا طویل وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز کے طریقہ پڑھنے کے بعد نماز کے شروط، ارکان وغیرہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کے الگ فوائد ہیں۔ میں انشاءاللہ جب نماز کے شروط اور ارکان پر گفتگو ہوگی تو اس وقت میں فائدے کو ذکر کروں گا کہ شروط جاننا ضروری کیوں ہے، ارکان جاننا ضروری کیوں ہے، تو وہ چیزیں بھی آئیں گی۔ لیکن یہاں پر میں شروع میں پہلے ایک نماز کا ایک جنرل طریقہ حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بس یہ میری زبان ہو، میرے الفاظ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ثابت ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے یا آپ کے قول سے جو طریقہ ثابت ہے، میں وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کے طریقے میں سب سے پہلی چیز وضو وغیرہ ہے، وہ خارج از بحث ہے انشاءاللہ، کبھی اگر موقع ملا تو طہارت کے مسائل پر بھی دورہ رکھا جائے گا اور اس کے تعلق سے بھی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ لیکن آج نماز کے طریقے پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو میں وہاں سے بات شروع کروں گا، وضو کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ آپ وضو سے ہیں، باوضو ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت یا نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اتنا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ لہذا ہم ہر عبادت سے پہلے اپنی نیت کو حاضر کر لیں، اپنی نیت کو ہم دیکھ لیں کہ ہماری نیت اس نماز کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا یا فرض روزوں کے بارے میں کہا کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کے طلوع ہونے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک آپ کو روزے سے رہنا ہے۔ تو آپ کو اس پیریڈ میں، اس مدت میں نیت آپ کی ہونی ضروری ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر آپ فرض روزے کے لیے بعد میں نیت کر رہے ہیں 10 بجے 9 بجے اٹھ کر کے، تو پھر اس کا مطلب کہ اس سے پہلے کا جو 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا جو روزہ ہے وہ آپ کا چھوٹ گیا، اور یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ فرض روزہ تو آپ کو مکمل دن کا رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز کے لیے جب آپ آئیں گے عبادت کے لیے، تو اس عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی آئے، وضو کیے اور دیکھیں کہ بھئی قرأت چل رہی ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، رکعت چھوٹنے والی، جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی۔ اب بہت ساری مرتبہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، پوری نماز ختم ہو جاتی۔ اسی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ آپ نے نیت کو حاضر ہی نہیں کیا نا ذہن میں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کے لیے اگر آپ اپنی نیت کو حاضر رکھیں گے تو پھر آپ خشوع و خضوع بھی پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ آج کل ہماری نمازوں میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ غلطیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم آ کر کے کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہونے کے بعد نماز شروع کرنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار نماز کا ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی، مجھے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنی تھی۔ یہ غلطیاں کیوں ہوتی؟ نیت کو حاضر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جب میں یہاں پر نیت کی بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز سے پہلے اپنی زبان سے ارادہ کریں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، میں فلاں کے بازو ہوں، فلاں کے آگے ہوں، فلاں میرے پیچھے ہیں، فلاں میرے آگے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر نیت کی جب بات کی جا رہی ہے تو
تو ذہن میں حاضر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں عصر کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا اپنے ذہن کو حاضر کریں کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے جا رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، فرشتوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ، وہ فرشتوں سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے ذہن کا حاضر رہنا بہت ضروری ہے۔ تو نیت بہت اہم چیز ہے، کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو حاضر کریں۔ زبان سے الفاظ کو ذکر نہیں کرنا ہے، زبان سے الفاظ کو ذکر کرنا اس کو نیت کہتے ہی نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام، آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہو کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کو حاضر کرنے کے بعد آپ جب نماز شروع کریں گے تو آپ تکبیر اولیٰ سے نماز شروع کرتے ہیں، جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا۔ جب آپ یہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر بہت ساری جائز چیزوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ جائز چیزوں میں سے جیسے بات چیت کرنا ہے، آپ نماز کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ جائز چیزوں میں سے جیسے حلال کھانے ہیں، آپ نماز کے دوران آپ کھانے نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دوران نماز نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر کہہ کر کے جو نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے، تکبیر اولیٰ کرتے ہوئے ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قبلہ کی جانب منہ کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، خانہ کعبہ کا استقبال کر کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہمیں اللہ اکبر کہہ کر کے سینے میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور جب ہم یہ رفع الیدین کریں تو یہ رفع الیدین کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جو ہیں یا تو کندھوں کے برابر ہوں، کندھوں کے برابر، یا تو کانوں کی لو کے برابر۔ اور جب برابر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں کی لو کو ٹچ کرنا ہے یا کندھوں کو ٹچ کرنا ہے، تو کچھ لوگ ایسے نماز شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نماز شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اس کے برابر میں رکھنا ہے۔ آپ کندھے کے برابر رکھیں ہاتھ، اللہ اکبر، یا کانوں کی لو کے برابر آپ اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ یہاں پر دیکھیں، آپ نے اہم چیز یہ پڑھی کہ قبلہ رخ ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو رفع الیدین کرنا ہے، اور رفع الیدین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا ہے یا کانوں کی لو کے برابر رکھنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری میں حدیث نمبر 738 ہے، مسلم میں حدیث نمبر 390 ہے، سنن ترمذی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 876 ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 722 ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، دارمی، بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں تکبیر کے ذریعے سے اپنی نماز کو شروع کی۔ فرفع يديه، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حين يكبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتى يجعلهما حذو منكبيه، یہاں تک کہ آپ نے ان کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ یہاں سے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہمیشہ آپ رفع الیدین کریں گے۔ آپ جب نماز شروع کر رہے ہیں، پہلی رکعت ہے آپ کی، آپ منفرد ہیں، نماز شروع کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور کبھی اگر آپ جماعت میں پیچھے سے پہنچے اور امام مثال کے طور پر رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، تب بھی آپ کو تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع الیدین کو اٹھانا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ رکن ہے، اسی سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ آپ کو ہمیشہ کرنی ہے، چاہے آپ نماز اسٹارٹ کر رہے ہوں بالکل، یا آپ جماعت کے دوران آئے ہوئے۔ مثال کے طور پر امام صاحب اگر رکوع میں ہیں اور آپ پیچھے سے آئے تو آپ کو آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اس کو باندھ بھی دیتے ہیں، باندھنا نہیں۔ جب یہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، یہ ہاتھ کب باندھتے ہیں؟ قیام کی حالت میں باندھتے ہیں۔ اور آپ جب امام سجدے میں ہے تو آپ کو قیام نہیں کرنا ہے، بس آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ رکن ہے، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو اٹھائیں، ہاتھ چھوڑیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر آپ کو تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین بھی کرنا ہے۔
یہ لازمہ ہے تکبیر تحریمہ کا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہمیشہ رفع الیدین کریں. اور آپ نیت کب باندھیں گے؟ جب امام قیام میں ہو، امام ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہو تو پھر آپ ہاتھ باندھیں گے. لیکن اگر امام قیام کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں ہو، رکوع میں ہو، رکوع سے سر اٹھایا ہوا ہو، سجدے میں ہو، دوران سجدہ ہو، تشہد میں ہو، تو آپ تکبیر تحریمہ کر کے رفع الیدین کریں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اس حالت میں چلے جائیں گے جس حالت میں امام اس وقت موجود ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع الیدین کریں تو اس وقت ہمارے ہاتھوں کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے وقت جو انگلیاں ہیں وہ نارمل طریقے پر رکھیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ایک دم ملا کر کے رکھنا یا پھیلا کر کے رکھنا، ایسا نہیں ہے. جیسے نارمل آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں آپ نارمل رکھیے، اس میں کچھ بھی آپ کو الگ سے نہیں کرنا ہے. انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی انگلیوں کو بالکل ملانا ہے. جب نہ تو بالکل انگلیاں ملائیں گے آپ رفع الیدین کرتے ہوئے اور نہ ہی انگلیوں کے درمیان آپ کو فاصلہ رکھنا ہے. یہ چیز آپ کو صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں حدیث نمبر 459 کے تحت یہ بات مل جائے گی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ابھی جو اوپر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو اٹھاتے وقت کندھے کے برابر کرنے کا تذکرہ کیا تھا. ایک دوسری روایت میں نے کہا کہ کانوں کے نوک کا بھی تذکرہ ہے. وہ روایت آپ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 391 کے تحت دیکھ سکتے ہیں، 391، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کو کانوں کی نوک کے برابر بھی کیا کرتے تھے. لہذا رفع الیدین کرتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرنا ہے. اور یہی طریقہ دیکھیں مردوں کے بھی رفع الیدین کرنے کا ہے اور یہی طریقہ عورتوں کے بھی رفع الیدین کرنے کا ہے. بعض لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ کانوں کی نوک تک ہاتھ اٹھائیں گے اور خواتین جو ہیں وہ بالکل اپنے سینے کے سامنے تک ہاتھ اٹھائیں گے. یہ جو فرق کیا جاتا ہے یہ فرق اپنی رائے اور اپنے قیاس سے کیا جاتا ہے، اپنے عقل سے کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسا کوئی بھی فرق ظاہر نہیں کیا گیا. اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ عورت اور مرد کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. نماز جیسے ایک مرد کو پڑھنی ہے ویسے ہی ایک عورت کو بھی پڑھنی ہے. اور آپ اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی دیکھ لیں جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے بستی والوں کے پاس جا رہے ہو، آپ کے گھر میں خواتین بھی ہیں، سب ہیں، آپ کو سب معلوم تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے بھی وہاں پر فرق ذکر نہیں کیا کہ تم مرد حضرات ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور تمہاری خواتین ویسے نماز پڑھے جیسے ہماری خواتین نماز پڑھیں. ایسا کسی بھی حدیث میں آپ کو تذکرہ نہیں ملے. لہذا یہ بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ عورت اور مرد کے نماز میں فرق ہے، اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. یہ بالکل باطل بات ہے، بے بنیاد بات ہے، کوئی بھی حدیث نہیں. اور جو لوگ بھی فرق کے قائل ہیں نا کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانا، عورت کے سجدے میں فرق، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ صرف سطر، عورت کے سطر کے لحاظ سے دلیل دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ عورت جو ہے وہ بالکل چپک کر کے سجدہ کرے تو اس میں سطر زیادہ ہے، عورت اگر ہاتھوں کو اپنے سینے کے سامنے تک بلند کرے تو اس میں سطر زیادہ ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ عورت کی حیا کس میں ہے یا ہم اور آپ کو معلوم ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا ہونے کے باوجود، آپ امت کے رہبر اور ہادی ہونے کے باوجود، امت کے معلم ہونے کے باوجود کسی ایک بھی حدیث میں عورت اور مرد کے درمیان نماز کا فرق نہیں بتاتے. تو ہم اپنے رائے سے، اپنے قیاس سے ہم کیسے مرد اور عورت کے درمیان نماز کے فرق کو ذکر کر سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ چیز درست نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی گئی نماز ہی قابل قبول ہے. اس بات کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. تکبیر تحریمہ کے بعد جب انسان آگے بڑھے گا تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو، جب قیام میں رہے گا تو اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھے گا. ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے اس کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے. یہ دایاں ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے. آپ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پہ رکھیں اس طریقے سے، اس کیفیت میں. اور سینے پر رکھنے کی جو روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی ہے، حدیث نمبر 479 ہے، 479، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی.
ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، اور اپنے سینے پر رکھا۔ علی صدرہ کے الفاظ ہیں۔ اس روایت پہ بہت سارے لوگ بہت مختلف قسم کے کلام کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روایت حسن درجے تک پہنچتی ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی حدیثیں ہیں جو پیٹ پر باندھنے کے تعلق سے ہیں، یا جو ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے باندھنے کے تعلق سے، وہ روایتیں تو بالکل حد درجہ ضعیف ہیں، تو وہ روایتیں تو حسن درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو روایت ہے اس میں کچھ کلام ضرور ہے، لیکن یہ روایت ان تمام روایتوں میں سب سے بہتر ہے جو روایتیں ہاتھ کہاں پر رکھا جائے اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے حلب الطائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22017 ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع هذه على صدره، کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ رأیت هذه على صدره، یعنی آپ جب ہاتھ باندھتے تھے تو اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ وصف یحییٰ الانصاری اليمنى على اليسرى فوق المفصل، کہ یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ، جنہوں نے اس حدیث کو حلب الطائی وغیرہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کی کیفیت اور صفت بیان کرتے ہوئے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا، اس جوڑ پر رکھ کر کے انہوں نے دکھایا کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے طاؤوس ابن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت ہے حدیث نمبر 759، کہ ثم يشد بينهما على صدره، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے علی صدره، اپنے سینے پر۔ یہاں پر ایک اہم چیز ہے کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو یہاں پر دو طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو وضع کے ساتھ ہے، وضع یضع کے معنی رکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے اور مسند احمد کی روایت میں وضع یضع رکھنے کے معنی۔ تو اگر کوئی شخص صرف ہاتھوں کو رکھتا ہے تو اس کی بھی یہ نیت باندھنے کا طریقہ یہ درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ کو باندھ لیتا ہے، ایسے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے دوسرے ہاتھ کو، تو یہ طریقہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وضع کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے اور شدہ یشدو کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے۔ وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا اور شدہ یشدو کا معنی ہوتا ہے باندھنا، تو دونوں طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ہم ہاتھ کو باندھیں گے، سینے پر ہم رکھیں گے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ہاتھ کو کیسے باندھیں گے؟ اس تعلق سے جو سب سے بہترین روایت ہے جو واضح طور پر اس ہاتھ کے کیفیت کو بتاتی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 490 ہے، اور یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تھے، نیت باندھتے تھے، تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، پشت کا حصہ یہ ہے پیچھے کا حصہ، اس پر رکھتے تھے اور اس کے جوڑ پر بھی رکھتے تھے اور اس کی کلائی پر بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے آپ نیت باندھتے تھے، تو آپ ایسے رکھیں، آپ یہ وضع ہے رکھنا ہے، اور یا چاہیں تو آپ ایسے پکڑ لیں۔ یہ طریقہ ہے نیت باندھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک اور نیا طریقہ چلا ہے جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ لوگ پورے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں اس دلیل کو ذکر کرنا چاہوں گا جس دلیل کے بنا پر لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے داہنے بازو کو بائیں بازو میں نماز کی حالت میں رکھیں۔ تو یہاں پر ذراع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بازو، اور بازو ایک پورے ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آج کل کے بعد لوگوں نے استدلال کیا کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنا ہے، حالانکہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلف میں سے کسی کا بھی قول ہاتھ کو ہاتھ میں پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھا جائے، آپ کو کسی کا بھی قول نہیں ملے گا۔ ائمہ اربعہ میں بھی آپ کو کسی کا قول نہیں ملے گا کہ وہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنے کے قائل، بلکہ آپ بہت کئی سالوں تک، یعنی آپ میں کہوں کہ آپ 1200 یا 1300 تک بھی اگر آپ آ جائیں، 1300 ہجری تک،
تو 1300 سالوں تک کسی کا قول بھی ایسا نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنا چاہیے. یعنی صحیح بخاری کی حدیث سے جو آج بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنا چاہیے، ان کا یہ فہم ہی صحیح نہیں. اولاً یہی سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ سلف میں سے کوئی اس کا قائل ہی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کبھی بھی اس مسئلے پر گفتگو ہی مت کرو جس میں آپ کا کوئی سلف موجود نہ ہو، جس میں آپ کا کوئی امام نہ ہو. کوئی بھی قول شریعت کے تعلق سے فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں کوئی بھی قول اسی وقت معتبر ہوگا جب متأخرین میں سے، سلف صالحین میں سے کوئی شخص اس بات کا قائل ہوگا. اگر کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں ہے تو وہ بات وہیں پر رد ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اسی قول کی تفسیر کرتے ہوئے مجموع الفتاوی میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں، جس کا ذکر پہلے تھا ہی نہیں، تو وہ وہیں سے ختم. اس کے بارے میں کیا دلیل ہے نہیں ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے، اتنا ڈھونڈنے کی، اتنا تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ وہیں سے ختم ہو گئے. لہذا جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ کو، یعنی پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنا چاہیے، ان کی بات یہی سے ختم ہو جاتی ہے کہ سلف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو دوسرے بازو پر، یعنی پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھا کرتے تھے، تو کیا اس حدیث سے محدثین نے، شراح حدیث نے ایسا سمجھا؟ ایسا نہیں ہے. آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری اٹھائیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں پر جو ذراع کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہاتھ کے معنی میں، کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہے، بس چھوڑنا نہیں. ارسال کے خلاف یہ روایت ہے. جو لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، مالکیہ میں سے بہت سارے لوگ اور ان کے علاوہ میں سے، ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اتنا بتاتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہے، لیکن ہاتھ کو ہاتھ پر کیسے رکھنا ہے وہ سنن نسائی کی روایت بتاتی ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، اس کے جوڑ پر اور کلائی کے بعد حصے پر رکھا کرتے تھے. تو لہذا یہی طریقہ صحیح ہے. اور یہاں پر افضل اور مفضول کی بھی بات نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بخاری میں ہے سہل بن سعد کی روایت، لہذا وہ زیادہ افضل طریقہ ہوگا، اسی لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پر بخاری اور غیر بخاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بخاری کی جس حدیث سے نیت باندھنے کا یہ طریقہ نکال رہے ہیں، نیت باندھنے کا یہ طریقہ کسی بھی محدث نے نہیں سمجھا، کسی بھی عالم نے نہیں سمجھا. تو لہذا آپ اس کو مستقل طریقہ مان ہی نہیں سکتے. جب آپ اس کو مستقل طریقہ ہی نہیں مان سکتے تو پھر وہ افضل اور مفضول کی بات بھی کیوں ہے. اور یہاں پر ذراع سے مراد ہاتھ ہی ہے. آپ اس کی دلیل دوسرے طرق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسی روایت کو، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اپنی کتاب موطا میں ذکر کیا، اور موطا میں اس حدیث کو ذکر کرتے باب کیا قائم کیا کہ باب اس بات کے بیان میں کہ انسان نماز میں، قیام میں اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھے، وَضْعُ الْيَدْ عَلَى الْيَدْ کا لفظ کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا جائے. اس کا مطلب کہ ذراع سے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی پورے ہاتھ کو مراد نہیں لیا، صرف ہاتھ، ید. تو جس طرح سے ید عام ہے اسی طرح سے ذراع بھی عام ہے. اور پھر ید کو ید پر کیسے رکھا جائے یا ذراع کو ذراع پر کیسے رکھا جائے، امام نسائی رحمہ اللہ کے سنن نسائی میں جو موجود روایت ہے وہ اس کی توضیح کرتی، وہ اس کی تفسیر کرتی ہے. لہٰذا اپنی طرف سے دیکھیں طریقے ایجاد نہیں کر لینا چاہیے. ہمیں اسی وجہ سے علماء سے ہی نماز کے طریقے سیکھنا چاہیے. کوئی بھی حدیث پڑھ لیتا ہے اور اس کا اپنا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ طریقہ بالکل بھی غلط ہے. لہذا ہمارے لیے نیت باندھنے کا یہی طریقہ بہتر ہے کہ ہم جب نیت باندھیں تو ہمارے جو داہنا ہاتھ ہو وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، اس کے جوڑ پر ہو اور کلائی کے بعد حصے پر. یہاں پر ایک آخری بات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر بالفرض، یعنی بالکل لا محالہ طور پر یہ مان بھی لیا جائے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنے کے قائل ہے، پھر بھی یہ طریقہ افضل نہیں ہوگا. کیونکہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر ایک مسئلے کے سلسلے میں مختلف حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام ایسا عمل کیا جائے کہ تمام حدیثوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے. آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ اس سے بعض حدیثیں چھوٹ جائیں. لہذا اگر ہم ذراع کو ذراع پر رکھنا مان بھی لیتے ہیں، ذراع کو ذراع پر رکھنے کی بات اگر ہم مان بھی لیتے ہیں،
تو اس سے کیا اس میں بہتر طریقہ کیا نکلتا ہے کہ سنن نسائی کی روایت کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو سنن نسائی کی روایت میں جب ہم عمل کریں گے تو وہ ساری حدیثوں کو اکٹھا کر لے گا. اب سنن نسائی کی روایت کے حساب سے آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ رہے, اس کے جوڑ پر رکھ رہے اور اس کی کلائی پر رکھ رہے. تو اگر کلائی پر آپ کچھ حصہ رکھ رہے ہیں تو وہ ذراع کے اس میں بھی آگے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو آپ ڈائریکٹ ذراع کے اس کنارے پر رکھ رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی کا یہ حصہ نہ تو آپ کی پشت پر آیا نہ تو آپ کی جوڑ پر آیا. تو اس سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو سنن نسائی کی روایت میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ یعنی وہ حدیث بالکل بھی پیچھے چلی جاتی. تو یہ بہتر طریقہ نہیں. بہتر کیا ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس میں تمام حدیثیں شامل ہو جائیں. تو سنن نسائی کی روایت ہی وہ بہتر اور سب کو شامل کرنے والی روایت ہے. اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ طریقہ ہی غلط ہے. سلف میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھا جائے. تو یہ طریقہ ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ پر کیسے رکھا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں نماز کے اور طریقے پر مفصل گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. الہ العالمین تو ہم سب کو تمام عبادتیں بالخصوص نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.